الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الوعد الامین۔ تمام حاضرین مجلس ایک مرتبہ عبادت کی نیت سے نماز والا درود پاک تلاوت فرما لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگان محترم، دوستوں، بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کی تخلیق کے وقت اس جہان میں سب سے پہلے جس جگہ کو اس زمین کا مرکز متعین فرمایا اور وہاں سے زمین کا چشمہ پھوٹا اور جہاں تک اللہ اسے آباد کرنا چاہتے تھے وہاں تک پھیلا۔ اس مرکز کا نام مکہ مکرمہ میں موجود بیت اللہ شریف کا وہ مقام اور وہ مرکز اور وہ جگہ جہاں آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کعبہ موجود ہے اور کائنات کے ہر مسلمان کا مرکز اور محور اور اس کا قبلہ اور اس کی سمت وہی ہے اور صراط مستقیم وہیں تک پہنچتی ہے۔ اس کی بقا کے ساتھ عالم کی بقا، اس کی بنا کے ساتھ عالم کی بنا اور اس کے فنا کے ساتھ عالم کی فنا۔ جب تک یہ مرکز موجود ہے دنیا کو کچھ نہیں ہونے لگا اور دین بھی ختم نہیں ہوتا۔ اور جس روز
یہ ختم ہو جائے گا تو پھر کچھ باقی نہیں بچے گا۔ اسلام ہے، مسلمان ہیں تو یہ دنیا موجود ہے۔ جب ایک مسلمان بھی باقی نہیں رہے گا تو یہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ اب کائنات ختم ہو رہی ہے، اور انجام کار اور اس کا اختتام اور جو عذاب ہے وہ کفار و مشرکین پر آئے گا، اور تمام تر تباہیاں انہی پر آئیں گی اور یہ دنیا ختم کر دی جائے گی۔ بیت اللہ شریف قرآن کریم میں اس کو کہا گیا کہ ہم نے اس کو قائم فرمایا، قائم کیا ہے اس کو، اور اس کے ساتھ ہی پوری کی پوری امت قائم ہے، پوری کی پوری امت قائم ہے اس کے ساتھ۔ ہم دیکھتے ہیں کفار و مشرکین کی سازشوں کا اگر جائزہ لیا جائے، اس تاریخ کو دیکھا جائے، تو انہوں نے سب سے پہلے اسی بیت اللہ کو ڈھانے کی کوشش کی اول و آخر۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ شروع کیا جائے، آغاز کے واقعات میں ایک واقعہ ابرہہ کے لشکر کا ملتا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کے سورہ فیل میں ملتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ بہت طاقتور لوگ بہت بڑی فوج لے کر آئے کس کو ڈھانے کے لیے؟ مسلمانوں کے قبلے کو ڈھانے کے لیے، مسلمانوں کے مرکز کو ختم کرنے کے لیے، کہ یہ ہے تو مسلمان اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور دین قائم ہے، اس کو ختم کر دو، نکال دو تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن نہیں ختم کر سکے، نہیں ختم کر سکے۔ حضرت عبد المطلب نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا مجھے میری اونٹوں کا حساب دو، میرا معاملہ میرے ساتھ کلیئر کرو، تم جانو اور تمہارا رب جانے اور بیت اللہ کا رب جانے، وہ خود سنبھال لے گا، مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں۔ اللہ نے سنبھالا، حفاظت فرمائی اس کی۔ اللہ نے اپنے 2 انبیاء سے اس کی تعمیر کروائی، اس گھر کی، حضرت ابراہیم، سیدنا اسماعیل علی نبی جنا علیہ الصلوات والتسلیمات۔ حج کا مبارک عمل بھی وہیں پہ ہوتا ہے، قربانی کا آغاز بھی وہیں سے ہوتا ہے، اور حج کے ساتھ قربانی کو جوڑا بھی گیا۔ اور حجاج کرام کی کیفیت کا اندازہ آپ لگا لیں، اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس پورے مہینے کے اندر ہر آدمی کا وجود یہاں ہے اور دل کی دھڑکنیں وہیں ہیں۔ ہر شخص کھولتا ہے، دیکھتا ہے کہ دنیا جہان سے اللہ کے چنیدہ بندے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے، اور وہ خوش قسمت لوگ وہاں پہنچے ہیں، اور وہ کبھی بیت اللہ کو چمٹے ہوئے ہیں، کبھی حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی وہ دیواروں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، کبھی وہ دیوانہ وار چکر لگا رہے ہیں، انہیں کسی بات کا ہوش نہیں ہے، نہ انہیں اپنے لباس کا احساس ہے، نہ وہ خوشبو کا فکر ہے، نہ انہیں کسی میل کچیل کے اتارنے کی کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے، بلکہ میلا رہنے میں وہ اس کو رب کی رضا سمجھتے ہیں۔ اس پسینہ آنے کو، میل کے بننے کو، اس پریشانی کے عالم میں پراگندہ رہنے کو، اس کیفیت کو وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، سعادت سمجھتے ہیں کہ یہ حال، یہ کیفیت، یہ ادا، یہ انداز یہ رب کو پسند ہے، لہٰذا میں رب کی پسند کے مطابق اپنے آپ کو اس طرح ڈھال کے پھر رہا ہوں، تو اپنے لیے تو نہیں ہے، میں تو جس کے لیے کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ میرا حال جانتا ہے کہ میں کس کیفیت سے گزر رہا ہوں۔ آج وہ سب ایک کھلے میدان میں بیٹھے ہیں، جہاں پہ جس نے کوئی پیسہ زیادہ خرچ کر دیا تو اس کو اچھی سہولت مل جائے گی، جس نے پیسہ خرچ نہیں کیا تو اس کو قبر جتنی جگہ ہی ملے گی، وہاں پہ اتنی ہی گنجائش بنتی ہے وہاں کہ جس پہ ایک آدمی لیٹ سکے سیدھا، بس وہیں کروٹ لے لے، وہیں اس طرف ہو جائے، دوسرے کو تکلیف بھی نہ ہو، سامان کا بھی خیال کرو، تمام تر
کیفیات کا لحاظ رکھتے ہوئے وہاں پہ وقت بسر کرنا. اللہ کا خاص حکم ہے، اس کو اس طرح پورا کرنا ہے. وہاں پہ آج یوم الترویہ ہے، 8 ذی الحج ہے، کل وہاں 9 ذی الحج ہوگی. ہمارے یہاں یوم الترویہ ہوگا، اور وہاں جو کیفیت ہوگی کل، جسے ہم میدان عرفات کہتے ہیں، اور اس میدان عرفات کے اندر جو جس کیفیت سے آدمی جاتا ہے، اور یہ مقامات قبولیت دعا ہے جہاں قدم قدم پر دعا قبول ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں آپ کی تمام اداؤں پر اور آپ کے تمام احکامات پر. آپ حضرات صحابہ اکرام کو جو مدینہ طیبہ سے مکہ کی طرف عمرے کے لیے جاتے تھے، یا پہلے حج کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو امیر المؤمنین خلیفہ عادل و راشد و برحق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت و سیادت میں لشکر روانہ، بلکہ صحابہ کا قافلہ روانہ کیا اور انہیں امیر حج بنا کے بھیجا. ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وقتاً فوقتاً مختلف مقامات پر مختلف صحابہ کو دعا کی درخواست کی کہ تم وہاں جا رہے ہو، دعا کرنا میرے لیے. حضور صحابہ سے دعائیں کروا رہے ہیں، تو وہاں جو لوگ جاتے ہیں انہیں دعا کا کہنا یہ بھی سنت ہے. انہیں دعا کی یاد دہانی کروانا بھی سنت ہے کہ جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں ان لوگوں سے دعا کا کہا جائے کہ تم ایسے مقام پر ہو کہ جہاں پر دعا کی قبولیت ہی قبولیت ہے. عرفہ کا دن تو ہے ہی اسی کام کے لیے کہ جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو، اور مانگنا کیسے چاہیے جس طرح میرے نبی نے مانگا ہے. گرمی کو نہیں دیکھنا، پریشانی کو نہیں دیکھنا. سہولت اختیار کرنا منع نہیں ہے دین کے اندر، لیکن سنت بھی کچھ چیز ہے. کچھ وقت جتنا ہمت ہو، جتنی توفیق ہو، عرفہ کے دن میدان میں کھڑے ہوں، صحن میں نکلیں، بغیر کسی چھت کے کھڑے ہوں، درخت کے سائے میں آ جائیں، کوئی حرج نہیں. وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگے، جتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں کھڑے ہوں. اس گرمی کی شدت کو قبول کریں، اس کو برداشت کریں کہ یہ موقع زندگی میں پتہ نہیں کب ملتا ہے کہ نہیں. آج پتہ نہیں نصیب سے آ گئے ہیں، آئندہ قسمت میں ہے کہ نہیں. ایسی تو دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. تو عرفات کے اندر اچھے سے اچھے خیمے ہیں، اچھے سے اچھے اعلیٰ سے اعلیٰ خیمے مل گئے. لوگ وہیں بیٹھ کے وقت گزار دیتے ہیں، باہر نہیں نکلتے. قبول کرنے والی ذات وہ ہے، کسی کی کیفیات کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. دل کا حال اللہ جانتے ہیں. یہ کیفیات اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن ظاہری سنت پر عمل کرنے کا بھی ایک اجر ہے. ظاہری سنت پر عمل کرنے کا بھی ایک اجر ہے، اس کا بھی ایک ثواب ہے. تو خیر، یہ مبارک دن چل رہے ہیں، مبارک راتیں ہیں، اور ان میں عبادات کا بے پناہ اجر ہے، بے پناہ ثواب ہے. ان میں چند کام ایسے ہیں جن کے کرنے کا حکم ہے، جن میں وہ لوگ کہ جو نہیں جا سکتے، جو وہاں نہیں پہنچ سکے اور اسباب نہیں بنے، بلاوا نہیں آیا، جو نام دے لیں آپ اس کو، اسباب ہیں، لوگ نہیں جا سکتے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. اللہ بغیر اسباب کے بلا لیتے ہیں، اسباب والے بیٹھے رہ جاتے ہیں، زندگی میں توفیق نہیں نصیب ہوتی. میں نے کچھ دن پہلے بھی ایک جگہ واقعہ عرض کیا کہ جن کے پاس اسباب نہیں ہوتے وہ کوشش کرتے کرتے بھی چلے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ان کی طرف سے بہت کچھ کروا دیتے ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان گزرے ہیں. حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان کے والد ماجد، اور مفتی تقی صاحب نے سنایا واقعہ کہ ابا جی نے بتلایا کہ ہماری بہن پرانے زمانے میں پیسے کی قدر زیادہ تھی، پیسہ تھوڑا ہوتا تھا لوگوں کے پاس، غربت کا زمانہ تھا. خواہش تھی کہ حرمین الشریفین کا سفر کرنا ہے، حج پہ جانا ہے. والد گرامی کو عرض کیا کہ میرا ارادہ ہے، خواہش ہے، تڑپ ہے، دعا کرے کہ اللہ اسباب بنا دے. حالانکہ میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا کہ میں بیٹی کو بھیج سکتا. میں نے کہا خود بھی کوئی کوشش کی؟ تو کہنے لگی خود کوشش تو نہیں کی، کر لی کچھ شروع کر دیتی ہوں. میں نے کہا کوشش شروع کر دو، اللہ کامیاب کر دے گا. ایک پوٹلی انہوں نے بنا لی کپڑے کی، تھیلی سی، اس میں کچھ نہ کچھ پیسے جمع کرنے شروع کر دی. اس دن کے ابا سے گفتگو کے بعد سلسلہ شروع ہو گیا، حتیٰ کہ وہ مائی صاحبہ کا انتقال ہو گیا. جا نہ سکی، لیکن وہ کیا کرتی رہی یہ بھی کسی کے علم میں نہیں تھا. ان کے انتقال کے بعد جب ان کا سامان دیکھا گیا تو اس میں ایک پوٹلی نکلی، اس کو کھولا گیا تو کچھ رقم تھی جس پر لکھا تھا حج کے پیسے ہیں، یہ پیسے حج کے لیے رکھے ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان پیسوں کو لیا
ان کے ساتھ کچھ اور شامل کیے اور ان مائی صاحبہ کی طرف سے حج بدل کے لیے کسی اور کو بھیج دیا کہ ان کی جانب سے جا کے حج کر کے آؤ. اللہ نے وہ حج کا ثواب انہیں مرنے کے بعد ہی پہنچا دیا. ان کی وہ طلب، وہ خواہش، وہ کوشش کامیاب ہوئی، حج کا ثواب ان تک پہنچ گیا. تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کی کیفیات کو سمجھتے ہیں کہ آدمی کس حال میں ہے، کیا مانگتا ہے اور اسے کیسے ملنا ہے، کیسے پہنچنا ہے، پہنچ جاتا ہے. تو جو وہاں گئے ہیں وہ تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. جو نہیں جا سکے ان کے لیے بھی دین نے کہا کہ تم بھی کسی سے کم نہ رہو، پیچھے نہ رہو، پریشان مت ہو کہ وہاں نہیں جا سکے تو ہمارے حصے کا اجر، ہمارے حصے کی نیکی ہمیں کیا ملے گا، تمہارے لیے بھی بہت کچھ ہے. ہمارے ان ایام کے اندر عشرہ ذی الحجہ جسے ہم کہتے ہیں، ان ایام میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، تکبیر کہو، تحلیل کہو، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے. تو ان دنوں کے اندر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، چلتے پھرتے جب خیال آ جائے اس کو پڑھنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے. تکبیرات تشریق ان کو بولتے ہیں. اس میں اللہ کی کبریائی بھی آ گئی، کلمہ طیبہ بھی آ گیا، اس کے اندر الحمدللہ بھی آ گیا. تیسرا کلمہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اس میں بہت سارے ذکر موجود ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 5 قسم کی تسبیحات اس ایک کلمے کے اندر موجود ہیں. اس کا ذکر کرنا چاہیے، اس کا ورد کرنا چاہیے، اسے اللہ توفیق دے. اور اس کے ساتھ روزے کا اہتمام ہے. ان دنوں کے اندر روزے رکھنے چاہیے جتنی توفیق ہو جائے. نفلی روزے 10 ذی الحج تک، بلکہ 9 ذی الحج تک، 10 کو عید ہے، 9 کا روزہ یہ عرفہ کا روزہ ہے، مسنون ہے، مستحب ہے، جو شخص رکھ لے. اس کے فضائل میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو شخص یہ روزہ رکھے 1 سال پہلے 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں. اتنی بڑی فضیلت ہے. تو روزے کا اہتمام کر لینا چاہیے، اللہ توفیق عطا فرمائے. 2 دن باقی ہیں. آج ہمارے ہاں 7 تاریخ ہے، کل 8 ذی الحج، پرسوں 9، تو 2 دن ہیں. سوموار کی عید ہے، عید کے دن روزہ نہیں ہے، عید کے دن شیطان کا روزہ ہے. 3 دن عید کے ہیں، ہمارے اس میں کھاؤ پیو، اپنی خواہشات پوری کرو. خواہشات سے مراد وہ جو دین کے تابع ہوں. ایسا نہیں کہ جس طرح ہم رمضان بہت ہی اچھے انداز سے گزارتے ہیں اور چاند نظر آتے ہی ہمارے اندر سے شیطان کا چاند نکل آتا ہے، اور اس کے بعد پھر ساری رات جسے ہم لیلۃ الجائزہ بولتے ہیں، وہ رات ہماری اپنے تمام تر جو ہم نے عبادات کی ہوتی ہیں ان کو ضائع کرنے میں گزر جاتی ہے. جب ہم نے بدلہ لینا ہے، جب ہم نے اجرت لینی ہے، جب ہم نے اپنی مزدوری حاصل کرنی ہے، اس رات کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. پتہ نہیں کیا کچھ اس میں خرافات ہوتی ہیں. عید کے ایام بھی ایسے گزرتے ہیں، حالانکہ وہ ایام بھی عبادت کے دن ہیں، خوشی کے دن ہیں، اس میں نماز معاف نہیں ہوتی. عید سے پہلے لوگ آتے ہیں، عید کے دن لوگ غائب ہوتے ہیں، کوئی کھانے میں، کوئی دعوتوں میں، کوئی خوشگپیوں کے اندر مساجد خالی ہو جاتی ہیں. یہ عبادت بہرحال اسی طرح لازم رہتی ہے جس طرح وہ عام دنوں میں ہے، ویسے ان دنوں میں ہے. الٹا ان دنوں میں عبادات کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے. ان میں ایک عبادت جو ہے وہ قربانی ہے، جس کا تعلق ان 3 دن کے ساتھ خاص طور سے ہے. 10، 11 اور 12 ذی الحج، ان 3 دن میں ایک عبادت جو ہے وہ قربانی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور عبادت ہے جو 5 دن چلتی ہے ہماری. 9 تاریخ یعنی کہ پرسوں اتوار کی صبح سے فجر کی نماز کے بعد تکبیرات تشریق کا اہتمام کرنا واجب ہے. ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ مرد اونچی آواز سے، خواتین آہستہ آواز سے 1 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو پڑھیں. 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. اس واجب کو پورا کریں، باقی دن بھر جتنا مرضی پڑھتے رہیں، کوئی منع نہیں ہے. اور خواتین بھی ایسے 9 کی صبح سے لے کر فجر کی نماز سے 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک، یہ 5 دن بنتے ہیں. 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک اس میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور قربانی کرنا، قربانی بہت اہم فریضہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے سوال کیا کہ قربانی کب واجب ہوتی ہے. میں اسے تعبیر کرتا ہوں کہ قربانی کا ایک
حکم وہ ہے جو شریعت نے ہمیں دیا ہے کہ واجب کب ہوتی ہے، اس کے لیے پورا ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک اصول متعین فرمایا۔ اتنا مال ہو، مقروض نہ ہو، یہ شرط ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، مالدار ہو، اس کے اوپر قرض نہ ہو جو اس کے مال کا احاطہ کیے ہوئے ہو، اس کے پاس اتنا پیسہ آ جائے جو نصاب کو پہنچ جائے، اور 10 11 12 کی تاریخوں میں مال ہو تو اس کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے، مرد ہو یا عورت دونوں پر۔ گھر میں 10 افراد اس حیثیت کے آگے تو 10 قربانیاں ہوں گی۔ ایسا نہیں کہ گھر میں اگر 2 آدمی نے قربانی کر دی، مالدار 6 لوگ اور بھی موجود ہیں تو وہ کہیں گے کہ 2 قربانی گھر میں ہوگی، 10 کرنی کون سی ضروری ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر 10 مرد و خواتین کے پاس اتنا مال ہے جو کم و بیش کل یا پرسوں کے اندازے کے مطابق 1,44,000 کچھ 100 روپے بنتے ہیں، یعنی 1,45,000 کم و بیش اندازے کے مطابق، جو 52.5 تولے چاندی کی موجودہ قیمت ہے اس وقت کی، جو اس کو ہم نصاب بولتے ہیں شریعت کی اصطلاح کے اندر، جو اتنے مال کا مالک ہو جائے گا 10 11 12 ذی الحج کے دنوں میں، اور اتنا مال آ جائے، اس کے ذمے قربانی کرنا ضروری ہے۔ خواتین کے پاس زیور ہوتا ہے، ان کے پاس اگر نقدی نہیں ہے، صرف سونا پڑا کہ ہمارا قربانی نہیں ہے، کسی کے پاس ان 3 دن میں 500 روپے نہیں، 100 روپیہ نہیں، 1 روپیہ بھی آ گیا، 2 تولے سونا اور کچھ نہیں ہے اس کے پاس، عید کے 3 دن میں 1 روپیہ اس کی ملکیت میں آ جائے تو اس پر قربانی کرنا ضروری ہو جائے گا اس عورت پر۔ اسی طرح مرد کے پاس بھی اتنا مال آ جائے۔ یہ ہے شرعی حکم اور شرعی اصول۔ لیکن ایک ہے عاشقانہ طریقہ قربانی کا، وہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کا حوالہ میں نے شروع میں عرض کیا، اس کی بات کر کے عرض کرتا ہوں۔ یہ ہے عاشقانہ قربانی۔ ان سے پوچھا کہ حضرت قربانی کب واجب ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ طیبہ کے اندر 10 سال حضور رہے اور آپ نے 10 سال قربانی کی، حالانکہ آپ پر قربانی واجب نہیں تھی۔ آپ نے قربانی کی، کبھی ناغہ نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے بھی قربانی کی۔ اس نے پھر سوال کیا، حضرت میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ کب واجب ہوتی ہے؟ حضور تو کرتے رہے، مجھے ہی معلوم ہے، صحابہ کرتے رہے، مجھے ہی پتہ ہے۔ انہوں نے کہا تجھے عقل نہیں ہے، میں تجھے یہ بتلا رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کیا کرتے تھے، بس اتنی بات کافی نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ حضور کرتے تھے، تم کرو، اس کا انتظار کیوں کرتے ہو کہ اتنا مال پورا ہوگا، گھر کے خرچے بھی پورے ہیں، ضروریات بھی پوری ہیں، سب کچھ ہے، اتنا مال بچا ہوا ہے کہ کہیں حصہ ڈال سکتے ہو تو ڈال دو حصہ۔ جان کیوں چھڑاتے ہو؟ بچاتے کیوں ہو اپنے آپ کو؟ پیچھے کیوں ہٹتے ہو اس سے؟ یہ بہت بڑا فریضہ ہے، شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کا شعار ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں اس کو رسمن نہیں کرنا چاہیے، ایک ایونٹ سمجھ کے اس کو انجوائے نہیں کرنا چاہیے، یہ عبادت ہے، اس کو بطور عبادت کے کرنا چاہیے، نہ کہ بطور فیسٹیول کے، نہ کہ بطور ایک بہت بڑے میلے ٹھیلے کے کہ یہ موقع ہے اس میں آ کے جانوروں کی نمائش کروائیں گے کہ فلاں سیٹھ صاحب نے ہماری کالونی کے اندر 5 لاکھ روپے کا ایک بکرا لیا ہے۔ پورا محلہ نہیں، کئی محلے اٹھ کے آ کے اس بکرے کی زیارت کرتے ہیں کہ مقدس بکرا کہاں سے آیا، اس کی اسی زیارت کے اندر اس کا 5 لاکھ پورا ہو گیا۔ اب بتائیں کہ پیچھے کیا بچا اس کا؟ قربانی تو وہ روح ہے اس کے اندر، رب کو وہ روح مطلوب ہے کہ جو اللہ نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوات والتسلیمات سے مطالبہ کیا اور حضرت اسماعیل نے اپنے ابا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اسے صرف خطبہ کی کہانیاں سننے کے لیے نہ سمجھیے کہ یہ قصہ ہے، سال کے بعد عید کے دن آئیں گے اور عید کے دنوں میں جمعے پر اور قربانی کے موقع پر قصہ ابراہیم و اسماعیل سنایا جائے گا۔ سب کو یاد ہے کہ بس مولویوں سے یہی بولنا آ کے قصہ سنا کے چلے آئے گا، ہم نے بھی سن رکھا ہے۔ نہیں، یہ قصہ نہیں ہے، اس روح تک پہنچیے قربانی کی کہ جو حضرت ابراہیم کی کیفیت تھی، حضرت اسماعیل کی کیفیت تھی کہ ہم حکم ربی پورا کر رہے ہیں اور رضائے ربی مقصود ہے۔ بیٹا قربان کرنا، اگر اسماعیل قربان ہو جاتے، حضرت ابراہیم نے تو انکار کا تصور بھی نہیں ہے، نبی ہے، تصور بھی نہیں۔ میں اور آپ تصور کریں کہ کیا میں اپنا بیٹا قربان کرتا؟ ابراہیم کو نے قربانی کے لیے لگا دیا، لٹا دیا، چھری چلا دی، سب کچھ کر دیا۔ ہم اس پہ سے قصہ کہانیاں سناتے ہیں بیٹھ کے، قصے نہیں ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ قربان ہو گئے،
میرے اوپر آ کے کہ تو نے بھی ہر سال ایک بیٹا قربان کرنا ہے، میرا کیا حال ہوگا؟ میں اسلام چھوڑ دوں گا، دین سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، قربانی نہیں کروں گا، میں اپنے آپ کو ٹٹولوں تو صحیح میں کہاں کھڑا ہوں۔ اللہ نے کتنا رحم فرمایا، کتنا کرم کیا ہمارے اوپر، ہمیں اتنی بڑی آزمائش اور امتحان سے بچا لیا اور کہا کہ تھوڑے سے پیسے خرچ کرو اور اس میں نیت اللہ کی رضا کی کرو، اللہ کی رضا کی نیت کرو، اور مال حلال سے کرو، حرام مال سے نہیں، مال حلال سے کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جہاں پہ اجتماعی قربانی ہو، گھر کے اندر بے شک گھر والوں کے حصے ہوں اکٹھی، یا کہیں اجتماعی ماحول جس طرح آج کل ہے وہاں قربانی ہو، تو وہاں پر اگر کسی ایک بھی بد عقیدہ، مرزائی، رافضی، منکر قرآن، منکر حدیث اس شخص کا حصہ، یا سودی کاروبار کرنے والا، جوا کھیلنے والا، سٹہ بازی کرنے والا، اس شخص کے مال کا کچھ حصہ اس کے اندر شامل ہو گیا، ایک حصہ بھی آ گیا تو باقی 6 حصوں کی قربانی بھی برباد ہو جائے گی۔ کسی ایک شخص کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کسی ایک حرام مال کا اس میں شمولیت ہو گئی، یا کسی ایک بد عقیدہ انسان کا حصہ اس کے اندر شامل ہو گیا، باقی سب کی قربانی برباد ہو جائے گی۔ لہٰذا جہاں قربانی کا حصہ جمع کروائیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان اداروں والوں کو پوچھیں، بشمول جہاں کی ہمیں آپ پوچھیں کہ جناب آپ جس گائے میں میرا حصہ شامل کر رہے ہیں اس میں کون کون لوگ شامل ہیں، آپ جانتے ہیں انہیں؟ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں پیسہ دے رہا ہوں، میں اپنا فریضہ پورا کر رہا ہوں، میں واجب ادا کرنے جا رہا ہوں، میرا واجب اگر ضائع ہوا ذمہ دار آپ ہوں گے، میں ذمہ دار نہیں ہوں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ پوچھیں ان سے۔ اور ان ادارے والوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے جو یہ کام جہاں جہاں کر رہے ہیں، کہ آنے والوں سے اتنا پوچھنے میں کوئی قباحت نہیں، دین کا معاملہ ہے، دین کا مسئلہ ہے کہ جناب آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے، اتنا پوچھنے میں کوئی حرج نہیں۔ سوال کرے گا نا بھی آپ کو کیا پریشانی، اسے بتائیں یہ مسئلہ ہے، بات کلیئر کرنی چاہیے اس کے بعد، تاکہ اگر کسی کا حصہ خراب نہ ہو اس کے اندر۔ لوگوں کی قربانیوں ہمارے پاس امانت ہیں، ہم اس کے وکیل ہیں، ذمہ دار ہیں، کس کس کا بوجھ اٹھائیں گے ہم، کس کس کی ذمہ داری قبول کریں گے ہم، کل قیامت کو کس کس کا جواب دیں گے ہم، وہ تو ہمارا ذمہ کر کے چلا گیا۔ تو یہ بہت احتیاط ہیں، اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح قربانی کا جانور خریدیں، بہت سے ادارے ایسے ہیں، آج پڑھ رہا تھا بڑا عجیب مضمون تھا، دارالعلوم کراچی کا رسالہ ہے البلاغ، اس میں شائع ہوا کچھ سال قبل غالباً، بڑی تفصیل لکھی اس کے اندر ایک مفتی صاحب نے، پڑھ کے حیران ہوا کہ ایسے ادارے موجود ہیں جو چیریٹی کے نام پر، رفاہ عامہ کے نام پر، خدمت خلق کے نام پر لوگوں سے قربانی کے حصے وصول کرتے ہیں، اور پھر عجیب و غریب قسم کی حرکتیں۔ میں تو پڑھ کے حیران ہو گیا، میرا دماغ چکرا گیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ حضرت ہمارے پاس اتنا حصہ قربانی کا آتا ہے کہ ہم 3 دن میں وہ سارے کے سارے جانور پورے نہیں کر سکتے، ان کے حصے بنا کے انہیں محفوظ نہیں کر سکتے، ہم پھر 2-3 دن پہلے سے یہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ جی، ہمارا اعتماد ہے کہ ایک بہت بڑا سٹار ہے، وہ رفاہ عامہ کا کام کر رہا ہے، اس سٹار کے پاس جمع کروائیں۔ ایک بہت بڑا برانڈ ہے، وہ یہ کام کر رہا ہے اور لاکھوں لوگوں تک گوشت پہنچاتے ہیں، جناب وہ ان کا اشتہار ہم نے پڑھا فیس بک کے اوپر، ان کا ہم نے اشتہار دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر، ہم نے ان کا بہت بڑا بینر لگا دیکھا پول کے اوپر، اور وہاں پہ لکھا ہے کہ پچھلے سال انہوں نے اتنے لاکھ لوگوں میں گوشت تقسیم کیا، اور نتیجہ یہ ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے 3 دن پہلے ہم پھر کام شروع کر دیتے ہیں، اور ہم گوشت کو پیک کر کے حصے بنا کے ہم اسے فریز کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم 3 دن میں وہ سارے معاملات پورے نہیں کر سکتے۔ تو تحریر موجود ہے میرے پاس، میں دکھا سکتا ہوں، اس کا کیا کریں گے؟ لہذا قربانی کو مذاق مت سمجھیے، باعتماد جگہ پر پوری ہمت کے ساتھ بات کریں اور وہاں پہ حصہ رکھوائیں جہاں آپ کا اعتماد ہے، اور وہاں بھی پوچھ کے پوری تسلی کر کے، ایسے نہ رکھیے، اپنی قربانی ضائع مت کیجیے۔ اور اس قسم کے جو مگرمچھ بیٹھے ہیں ان تک تو قطعی طور پر نہ پہنچائیں۔ آپ اس قربانی کے گوشت کو خود تقسیم کر لیں، اس کے 3 حصے کرنا مستحب ہے، پہلا حصہ خود گھر میں استعمال کریں، اپنے عزیز و اقارب میں ایک حصہ دیں، غربا مساکین میں حصہ تقسیم کریں، جائز ہے۔ پھر بڑے جانوروں کے حصے تقسیم کرنے کے اندر بھی احتیاط ہے،
7 حصے بنائیں، برابر برابر انہیں تقسیم کریں، ان کا وزن تول پورا ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ گوشت ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ربا یعنی سود کا اندیشہ موجود ہے۔ اگر 7 حصوں میں گوشت اضافی چلا گیا تو اس کے بعد بھی نقصان ہے، وہ سود کے زمرے میں آ جائے گا۔ اس کی تقسیم کی بھی احتیاط ہے، اس کے اندر بھی اصول ہے، پورا طریقہ کار ہے، اسے یوں بھی تقسیم نہیں کرنا۔ اس کے پائے اگر ہوں تو پھر تقسیم کیا ہوگی، پائے، سری، مغز، کلیجہ، یہ زبان، یہ چیزیں آ جائیں اس کے اندر تو پھر تقسیم کس انداز سے ہوگی۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر گوشت اس کا پائی پائی کا حساب کر کے اسے 7 حصوں میں برابر تقسیم کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے یہ حرام ہو جائے گا۔ ہاں گھر کے اندر اکٹھے لوگ موجود ہیں، ایک ہی ہے، تو اس میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، ہم نے کل ہی پڑھا بیٹھ کے، ایک دوست ہمارے انہوں نے بتایا، ایک سوال کیا اس کے نتیجے میں اسے دیکھا، انہوں نے کہا گھر میں اگر حصے موجود ہیں اور سب آپس میں ہیں تو پھر اس گوشت کو اس میں سے کلیجہ نکال کے، ایسا لوگوں کے آتا ہے کہ بس فوراً کھولو کلیجی، ہمیں تو پکانا شروع کریں تو باقی پھر کریں گے اس کے بعد۔ تو اگر کوئی یوں کرنا چاہے، اپنی جانور کا گھر کے اندر حصہ دار سب موجود ہیں تو اس طرح کرنا ٹھیک ہے، ورنہ عام طور پہ جہاں اجتماعی ماحول ہو وہاں پہ اس کے اندر بہت احتیاط ہے، اور کئی مسائل ہیں، پوری تفصیلات ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے۔ ہم تو اپنے گلے سے اتارتے ہیں، بھائی 20,000 روپیہ دیا ٹھیک ہے، مولوی جانے ہوتا کم جائے، سانو نے کہا کہ 17 کلو گوشت لگ جائے گا، بس ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کے عرض کروں۔ انہوں نے کہا کہ ایک اور کمپنی ہے جو کہتی ہے کہ ہم 10 کلو کا جانور آپ کو دیں گے، یعنی بکرے کی قربانی اگر آپ کریں گے آپ کو 10 کلو تک کا گوشت مل جائے گا۔ انہوں نے کہا جناب ہم پھر یوں کرتے ہیں کہ ہم بڑا بکرا خریدتے ہیں، جس میں سے 20 کلو گوشت نکل آتا ہے، ہم اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ جی فرمائیں، بکرے میں کتنے حصے ہوتے ہیں جناب؟ 1 حصہ، اور وہ کتنے حصوں میں دے رہے ہیں؟ 10 کلو، چونکہ طے کیا ہے۔ آنے والا جو آیا اس نے کہا جی کہ آپ کتنا 40,000 لے رہے ہیں جی بکرے کا، کتنا گوشت ہوگا اندازاً؟ مہنگائی کا زمانہ جی، تقریباً 10 کلو گوشت نکل آئے گا، اس سے زیادہ نہیں ملتا، عید میں بہت زیادہ مہنگائی ہوتی ہے، 2,000 کے قریب تو پہنچ گیا گوشت بکرے کا، لہٰذا کیا کریں؟ ٹھیک ہے جی، جب وہ آتے ہیں اس کے بعد اس طرح اور تماشا کہ ایک حصہ لیا، اس نے کہا جی یہ حصہ تو گوشت تو ٹھیک نہیں بنا ہوا، ٹھیک ہے جناب آپ یہ رکھتے ہیں، آپ وہ گوشت اٹھا لیں، یہ کس کے حصے کا، وہ کس کے حصے کا گوشت ہے، یہ کون سی گائے نمبر ہے، وہ کون سی گائے نمبر ہے، اس میں کون حصے دار ہے، اس میں کون حصے دار ہے۔ آپ کسی کا حصہ اٹھا کے کسی کو پکڑا دیں، کہاں کا اصول ہے یہ؟ اس سے اجازت نہیں ہے، اس کے اندر نہیں اجازت۔ اس قسم کی جو ہیر پھیر کے معاملات ہیں یہ اجتماعی معاملات میں بہت ہی احتیاط والا کام ہے، لہٰذا جگہ جگہ پہ اجتماعی قربانی کے کیمپ تو کھلے ہوئے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ میں جب وہاں پہ بحیثیت حصے دار جاؤں تو میں جا کے اس ادارے والوں کے ایک مرتبہ بتا سکوں کہ میں مسلمان ہوں، میں اپنی قربانی کو حلال کروانا چاہتا ہوں، اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جناب یہ اللہ کا فرض ہے، فریضہ ہے، شعائر اسلام میں سے ہے، واجب ادا ہو رہا، مذاق نہیں ہو رہا، لہٰذا آپ بھی خیال کریں، ہماری اس عبادت کو عبادت پوری ہونے دے، ضائع مت کریں۔ یہ وہ کام ہے کرنے کے، یہ وہ احتیاطیں ہیں کہ جن کا بہت ہی خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایسے اداروں میں جائیں جہاں پہ تسلی ہو، بالکل یعنی آن لائن آپ سسٹم کرتے ہو، اس کے بعد آپ جہاں جی چاہے بھیج دیں کہ بہت بڑا ٹرسٹ ہے، بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ لوگ تو ان لوگوں کے پاس حصے ڈلوا رہے ہیں جہاں مسلمان کسائی بھی نہیں ہوتا، ادارہ بھی مسلمانوں کا نہیں ہے، JDC مثال کے طور پر، وہاں حصے شامل ہو رہے ہیں جہاں ایک شخص مسلمان نہیں ہے، منکرین صحابہ کا ٹولہ ہے وہاں پر جو یہ سارا کام کر رہا ہے۔ ہم گوشت خریدتے ہیں یومی ہم لیتے ہیں گوشت، آدھا کلو، پونا کلو، کلو مرغی کا، کس سے لیتے ہیں؟ قصائی کون ہے؟ مسلمان ہے، رافضی ہے، قادیانی ہے، کبھی پوچھا ہم نے جا کے ان سے تکبیر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ ہم دکان پہ گئے، اس نے کہا جی کہ ابھی مرغی ذبح ہو کے آئی ہے، تازہ بالکل، آپ اٹھائیں لے جائیں، ہم نے تلوایا، گوشت بنوایا، گھر لے گئے، ہم نے پوچھا اس پہ تکبیر پڑھی گئی؟ صبح آیا تو اس نے 1 پہ تکبیر پڑھ دی، شام تک اس نے 500 مرغی اسی تکبیر پہ للہ فلہ کر دی، ٹھیک ہے جا رہی ہے۔ کبھی نہیں پوچھا ہم نے دکاندار سے کبھی تاکید نہیں کہ بھائی تکبیر میرے سامنے پڑھو، کبھی کہا ہم نے نہیں کہا۔ ہماری پھپھو جان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درجات بلند فرمائے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہمیں گوشت لینے بھیجتی تھی اور تاکیداً 2 باتیں کہتی تھی، زندہ لینی ہے تلواؤ، زندہ کا تول کرواؤ اور اسے کہو کہ میرے سامنے تکبیر پڑھے،
یہ دو کام کروا کر گوشت لینا ورنہ گوشت نہ لانا. اس طرح ہوتا تھا. وہ بچپن کی تربیت ہے. اس کا اہتمام کون کرتا ہے؟ ہمیں تو جہاں اشتہار نظر آ جائے ہم اس دکان سے جا کے گوشت لے لیتے ہیں. بھائی وہ حلال بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تکبیر پڑھی گئی ہے اس کے اوپر؟ ذبح کرنے والا مسلمان ہے یا رافضی ہے؟ کون ہے؟ قادیانی ہے؟ کون کھڑا ہے؟ کسی کے منہ پہ ہی لکھا ہوا. دکاندار بھی وہ تلاش کرے جو بااعتماد ہے، مسلمان آدمی ہے، جس کے حلال آپ نے کمایا ہے، آپ کی خون پسینے کی کمائی ہے، آپ اس حلال کمائی سے جا کے حرام لے رہے ہیں. کس حیثیت میں؟ جب وہ حرام اندر جائے گا تو وہ کیا اثر کرے گا؟ اس سے حلال کاموں کی طرف رغبت پیدا ہوگی، اس سے نماز پڑھنے کا دل کرے گا، اس سے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی طرف طبیعت مائل ہوگی. اس سے پھر انسان حرام کاموں کی طرف جاتا ہے، پھر شیطانی اعمال کی طرف دل اس کا مائل ہوتا ہے. یہ تو عام زندگی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ، یہ تو گوشت کی بات کی نا کہ اس میں حلال ہونے کا اندیشہ ہے، حلال حرام کے مسائل ہیں. حضرت والد گرامی نور اللہ مرکزہ حضرت مولانا سید عطاء المحمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ دین پور شریف رحیم یار خان کے علاقے میں وہاں تشریف لے گئے. حضرت میاں عبد الحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے پاس ملنے کے لیے گئے. دوپہر کا وقت ہو گیا. کہنے لگے میں نے کہا اس ٹائم جاؤں گا وہاں جا کے بزرگوں کو تکلیف دوں، کھانا وغیرہ میرے لیے بنائیں، اہتمام کریں. انہیں پتا شادی کا بیٹا ہے، محبت کریں گے. انہوں نے کہا کہ پیر سیاں بازار دی شے نہ کھادی کرو، بازار دی شے نہ کھادی کرو. میں نے کہا حضرت میں نے پھل لے کے کھایا ہے، کوئی گوشت شوشت نہیں کھایا، اس قسم کی چیز نہیں کھائی میں نے. میں نے کہا پیر سیاں اے باغاں دی خرید و فروخت کیڑی حلال طریقے نال تھیندی ہے؟ ان کی احتیاط ملاحظہ فرمائیں. ملتان مینگو سٹی ہے، مجھ سمیت ہم سارے کھاتے ہیں بھائی، سیدھی بات ہے، ہم اتنے محتاط نہیں ہیں، ہم سارے کھاتے ہیں. ان باغوں کی خرید و فروخت کب ہوتی ہے؟ ابھی ان پر بور لگتا ہے، پھول بھی نہیں بنتے. ہم باغ بیچ دیتے، ہم نے کیا بیچا؟ شرعاً جائز نہیں ہے جب تک کہ آم اپنی شکل میں نہ آ جائے. ہم کیا بیچ رہے ہیں؟ ہم پھل بیچ رہے ہیں، ہم پھول نہیں بیچ رہے، ہم بر نہیں بیچ رہے، اس کا بور نہیں ہے. پھل کی خرید و فروخت نہ کہ اس کا سودا ہے اس باغ کے پھل کا. ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، چل رہا ہے. اسی طرح متوجہ کیا. دادا جی رحمۃ اللہ علیہ زمانہ طالب علمی تھا ان کا امرتسر میں، مدرسے سے باہر نکلے، عصر کے بعد کا وقت تھا. کہنے لگے مجھے سنترا بہت پسند تھا. ہماری پھپھو جان نے واقعہ لکھا اپنی کتاب کے اندر بھی، ہمیں بھی سنایا بارہا. کہنے لگے مجھے سنترا بہت پسند تھا، مالٹے کی ایک قسم سے پرانی. میں بازار میں گیا، میں نے سنترا خریدا، وہیں کھولا اسے اور کھانا شروع کر دیا. ابھی منہ میں ڈالا نہیں تھا، ہمارے استاد صاحب کہنے لگے پیچھے سے آئے تو میرے کندھے میں یوں ہاتھ رکھا اور پیچھے سے آواز دی، مولوی صاحب بازار میں کھڑے ہو کر کھانے والے کی گواہی شریعت میں معتبر نہیں. کہنے لگے میرا ہاتھ وہیں رک گیا، وہیں ہاتھ رک گیا، منہ میں لقمہ نہیں ڈالا میں نے. میں شرمندہ ہو کے واپس چلا گیا. میں آپ ہم سب بازار سے کھاتے ہیں، شریعت اعتبار سے دیکھو تو ہمارا کیا حال ہے. شریعت اعتبار سے دیکھیں میں آپ کہاں کھڑے ہیں، ہم کتنا عمل کر رہے ہیں دین پہ، کتنا فکر مند ہے. میں خود فکر مند نہیں ہوں، لیکن کم از کم آپس میں مذاکرہ تو ہونا چاہیے نا، بات چیت تو ہونی چاہیے، متوجہ تو کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو اس طرف خیال تو دلانا چاہیے، توجہ تو دلانی چاہیے. بھائی ایک کوتاہی ہے، ایک کمی ہے، کمزوری ہے ہمارے اندر، اس کو پورا کرنے کی طرف آ جائیں. کوشش کر لیں، ہم بازار سے خریدے گھر لا کے کھا لیں. ہمیں لگا دیا فاسٹ فوڈ پہ، وہ گھر آتے آتے ٹھنڈا ہوتا، کھانے کا مزہ نہیں آتا. لہٰذا ہم کہتے ہیں یہاں نہ کھائے تو فائدہ کیا ہوا، اس کے کھانے میں لطف نہیں آئے گا، مزہ نہیں آئے گا، وہ تو بالکل مزہ کرکرا ہو جائے گا اس کا. لہذا دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ کچھ باتیں منتشر سے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دو دن باقی ہیں، 3 دن آگے قربانی کے ہیں. اللہ ان دنوں کو ہمیں اچھے انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جنہیں اللہ نے وسعت دی انہیں اپنے حصے کی قربانی کرنے جو واجب ہے اس کے کرنے کی توفیق دے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کی آل اولاد، اپنے مرحومین، ان کی طرف سے وسعت ہو تو کرنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی طرف سے قربانی کی، ہر سال قربانی. اما عائشہ کی روایت ہے سلام اللہ علیہ کہ حضور قربانی کرتے تھے ایک جانور اپنے اور امت کی طرف سے، ایک اپنے اور خاندان کی طرف سے. 100 اونٹ قربان کیا حضور نے امت کی طرف سے. سیدنا علی کو حکم دیا کہ علی
ایک میری قربانی کرنا، ایک اپنی قربانی کرنا۔ سیدنا علی نے ساری زندگی 2 جانور قربان کیے، ایک اپنا ایک حضور کی طرف سے۔ جن کو وسعت ہو تو بھائی اپنی بڑی قربانی میں حضور کا نام کا حصہ بھی شامل کر لو، کیا پتہ اس حصے کی برکت سے ہماری بھی قبول ہو جائے۔ ایک حصہ اپنی نفلی نام کا شامل کر کے، کسی وسعت نہیں ہے اپنا واجب کر لیں، ایک حصہ نفلی اپنے نام سے کریں اور نیت کریں کہ اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ، صحابیات، ازواج مطہرات، میرے خاندان کے بزرگ، ان سب کو میری طرف سے اعلیٰ ثواب پہنچا دیں۔ اللہ پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اس قسم کے اہتمام سے بہت سی برکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارے پچھلوں کو بھی ہم پہ حق ہے کہ وہ چلے گئے تو ہم بھی ان کو کچھ نہ کچھ ہدیہ پہنچاتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔